اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی اور ٹیلی ویژن جیسے کاموں پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور آپس میں مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر، اور مدد نہ کرو گناہ اور ظلم پر، اور کسی ایسے طریقے پر پیسہ کمانا منع ہے جس میں کسی گناہ پر مدد لازم آتی ہو۔ آج کل بہت سے ایسے کمائی کے ذریعے ہیں جیسے فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی، ٹیلی ویژن کی مرمت اور خرید و فروخت وغیرہ کا کاروبار۔ اسی طرح بال بنانے والوں کا انگریزی بال اور داڑھیاں مونڈ کر پیسہ کمانا، یہ سب صورتیں آمدنی کو مشتبہ بنا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ان ناجائز اعمال کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کی حقیقی حفاظت کا انتظام کرے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں، یہ مضمون ضرور پڑھیں اور نسیان کے مرض سے بچاؤ کریں۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زوجین بھی آپس میں بالکل بے شرم نہ ہو جایا کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سطر کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایک مرسل روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو کوشش کرے کہ سطر پوشی کرے اور جانوروں کی طرح بالکل برہنہ نہ ہو جایا کرے۔ معلوم ہوا کہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی نہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دیکھا۔ اس بات کا خاص لحاظ رکھ کر شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات اور خصائل کی حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اسی طرح کے خراب جراثیم پیدا ہوں گے۔ آج ٹیلی ویژن کے پردے پر برہنہ اور انسانیت سے گرے ہوئے نظارے دیکھ کر ہمارے سماج میں ان کی نقل اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کا بالکل لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ اس بدترین حالت میں ہمیں دیکھے گا تو اسے کس قدر ناگوار گزرے گا۔ اس لیے اللہ سے شرم کرنی ضروری ہے۔ یہ شرم کا حصہ ہی ہمیں ایسی بری باتوں سے بچائے گا۔ اس کے علاوہ سطر پوشی میں لاپرواہی کا ایک نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ضروری باتیں بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھول کا مرض پیدا کرنے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ سے کھیل کرے اور اس کی طرف دیکھے۔ بہرحال نظر سے صادر ہونے والی نامناسب باتوں میں سے اپنے سطر پر بلا ضرورت نظر کرنا بھی ہے، جس سے نظر کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور آفات سے اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور ہمیں صحت کلی اور صحت حسنہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔